اور اسی طرح معبود حقیقی، معبود منا جس کی پرستش کریں، جس کے سامنے سر جھکے، جس کے لیے ہم جبین نیاز کو زمین پہ رکھیں، وہ فقط اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ لفظ کا ترجمہ سمجھے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر لیا، فیصلہ ہو گیا، ڈیسیژن ہو گیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ فرمایا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اس شخصیت کو جس کے لیے کائنات کو معرض وجود میں لایا گیا، انہیں سمجھا کر ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ یعنی توحید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو بھی اس طرح اللہ نے منقح، واضح، نکھار کے پیش فرمایا ہے کہ توحید میں رسول اللہ کے جیسے ایمان ہے نا، اس ایمان کی توحید سمجھو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت فقط اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ پچھلی امتوں کا جو سجدہ تھا نا، وہ سلام تھا، السلام علیکم کی جگہ وہ سجدہ ہوتا تھا۔ امت محمدیہ میں اس جیسی چیز کو بھی رب العزت نے ختم فرما دیا کہ اب سجدہ غیر اللہ کا نہیں ہے، صرف السلام علیکم ہے بس۔ یہ جو فرشتوں نے حضرت آدم کا سجدہ کیا تھا، یا اپنے بڑے بادشاہ کو پرانے زمانے کے جو لوگ سجدہ کر لیتے تھے، وہ سلام کی ایک شکل تھی، السلام علیکم استقبال کی ایک شکل تھی، وہ سجدہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اگر اسے اس شریعت پہ کوئی سجدہ سمجھے تو وہ بھی ختم کر دیا گیا کہ اب وہ سجدہ بھی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام مرزبان کے علاقے سے واپس آئے، کہا وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، میں آپ کو سجدہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سجدے کا حکم کرتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، جب وہاں نہیں ہے تو یہاں بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے منع فرمایا۔ تو غیر اللہ کا کوئی سجدہ نہیں، اللہ رب العزت معبود حقیقی ہے۔ اسی طرح موت اور زندگی کا مالک فقط اللہ ہے، کسی اور کو موت اور زندگی کی ملکیت پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں نہ سمجھیں اس کی وجہ سے زندگی ہے یا اس کی وجہ سے موت ہے، جی نہیں۔ نمرود جیسے بادشاہ ظالم اور جابر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے میں دلیل پیش فرمائی، تو تیسرے پارے کا دوسرا صفحہ حضرت ابراہیم کے مناظرے کی وہ دلیل کو ذکر کرتا ہے کہ ربی الذی یحیی و یمیت۔ نمرود نے کہا تھا انا الذی یحیی و امیت، کہ میں زندہ مردہ کرنے کا مالک ہوں۔ انہوں نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، زندہ مردہ رکھنا، زندگی موت دینا، زندگی موت کا مالک فقط میرا اللہ ہے، تو نہیں ہے۔ اس کا دماغ خراب تھا، خناسیت بھری ہوئی تھی، اس نے دو قیدیوں کو بلوایا کہ رہا ہو رہا تھا کہ اسے پھانسی دے دو، جو پھانسی پہ چڑھ رہا تھا کہ اسے زندگی دے دو۔ تو کہا دیکھا میں مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ بے وقوف ہے، غبی ہے، دماغ کا اسٹوپڈ ہے، اسے دلیل نہیں سمجھ آئی۔ تو حضرت ابراہیم نے دلیل یہی رکھی، دلیل کا طرز بدلا، کہا اچھا ٹھیک ہے، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ قرآن کہتے ہیں فبہت الذی کفر، اس کافر کا چہرہ ہکا بکا ہو گیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ گیا کہ میں ابراہیمی دلیل کو توڑ کیسے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم اس مناظرے میں جیت گئے، اور بادشاہ ہو کر بھی وہ ذلت اور پستی کی وادی میں چلا گیا۔ تو اس طرح زندگی موت کا مالک فقط اللہ، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جو رات قبر میں 2 گز زمین کے نیچے آنی ہے نا، دنیا کی طاقتیں مل کر بھی زمین کے اوپر نہیں دے سکتی، اور جو رات قبر سے باہر آنی ہے نا، پوری دنیا مل کر بھی موت کا مالک بن کے ہماری زمین کے نیچے زندگی کا معاملات نہیں کر سکتی۔ تو زندگی موت میں فقط اللہ